جو بندہ اپنی جائیداد اور پیسے کھلا چکا ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہے تو دکھا، تیرے پیسے مجھے لے کے دکھائے۔ میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے چودھری حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کے بارے میں فرمانے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بندہ پیسے دے کے پھر لے نہیں سکتا۔ کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی نے پیسے کھا لیے ہیں، کسی نے حق کھا لیا ہے، اور وہ طاقتور ہے، اور وہ اپنی طاقت کے ڈنکے بجاتا ہے اور طاقت کا اعلان علل اعلان کرتا ہے، اعلان علل اعلان کرتا ہے۔ بس 70 دفعہ صبح، 70 دفعہ شام سورت فیل پڑھے، پر پڑھے توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے، دیوانگی اور پاگل پنے کی کیفیت میں اس کا تصور کر کے پڑھے۔ کیسے؟ 70 ٹافیاں اپنے سامنے رکھے، ٹافیاں ہوں ایسی جو جلدی کھل جانے والی نہ ہوں، وہ اپنے سامنے رکھے، ایک ٹافی اٹھاتا جائے اور سورت فیل پڑھتا جائے، ادھر 70 ٹافیاں ختم ہوں گی، ادھر 70 سورت فیل بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ 70 دن کرے، اور یہ ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ 70 دن کریں، 70 دن کے بعد یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کر دے، کام بن جاتا ہے، اسی 70 دن میں کام بن جاتا ہے۔ 70 دن میں کوئی مجبوراً جس نے توجہ نہیں کی، جس نے دھیان نہیں کیا، اور جو غفلت سے پڑھ، اگر وہ اگر وہ اگر وہ نہیں ہوا اس کا کام، تو پھر وہ اگلے 70 دن شروع کر دے، پر 70 دن کے اندر اندر ایک حیرت انگیز نظام چلتا ہے، اور 70 دن کے اندر اندر بندہ پاؤں پڑھ کے پیسے دیتا ہے۔ میرے یہاں ایک صاحب آئے تو وہ کاروبار کرتے تھے بیلوں کا، یہ بڑے بڑے شاندار بیل، اور بہت صاف ستھرا کام کرتے تھے۔ ایک بندہ ان کے ہاں آتا گیا اور پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا، پیسے دے جاتا، لے جاتا تھا، اعتبار بناتے 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 ایک دفعہ زیادہ بیل لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد گم، پتہ ہی نہیں، موبائل ہی نہیں، راستہ نہیں، واسطہ نہیں، جو جگہ بتائی وہاں بھی نہیں، سب ختم۔ بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا، میرے پاس آیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا، وہ خود آئے گا، تیرے لیے میرے لیے ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے ناممکن بولے ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے نا، تیرے میرے لیے ناممکن ہے۔ پڑھنا شروع ہو گیا، تھا کوئی دیوانہ، وہ تو دیوانہ پڑھتا ہے، جس کو دیوانگی ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے، ورنہ پھر وظیفہ پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ ہم پڑھنے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے، پڑھنے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے ہیں۔ پڑھا اس نے، اور پڑھا بھی ایسے کہ پڑھنے کا حق ادا کیا، سخت توجہ دھیان سے، گڑ گڑا کے بھیکاری محتاج سائل منگتا بن گئے، منگتا بن۔ ادھر ایک انوکھا نظام چلا، انوکھا نظام یہ چلا اس کا کہ وہ کہیں دوسرے شہر میں کسی اور نام سے اس نے جا کے کاروبار شروع کیا۔ وہ کاروبار کیا کیا؟ وہ کاروبار بھی سن لیں ذرا۔ گاؤں دیہات میں
یا شہر کے اطراف میں گیا جہاں مسجد زیر تعمیر ہوتی تھی، تو وہاں مسجد کی نماز پڑھ کے کہنے لگا بھائی اس مسجد کے ذمہ دار کون ہے، تو میں اس میں حصہ ملانا چاہتا ہوں، مسجد نامکمل ہے۔ تو اس کو بہت سارے پیسے دے دیے کہ آپ یہ فوراً مکمل کرائیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام پتہ؟ انہوں نے کہا بس اللہ کا بندہ ہوں، اچھی سواری، اچھا لباس، سارا کچھ۔ پھر اگلی دفعہ پھر آئے کچھ جمعوں کے بعد، جمعہ پڑھا اور پھر بہت سارے پیسے دے دیے، ماشاءاللہ کام ہو گیا، اچھی بات ہے، اور کام کرائیں، اللہ کا گھر ہے، ڈالیں۔ کچھ جمعوں کے بعد انہوں نے پوچھا کہ باؤ جی آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا میں لوگوں کو باہرلے ملک بھیجتا ہوں، تو وہاں میری کمپنیاں ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں بہت زیادہ ادارے ہیں۔ بھائی یہ کہہ کے چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو لوگوں نے کہا جی ہمیں بھی باہرلے ملک بھیجیں، تو انہوں نے کہا جی میں اس شکل میں بھیجتا ہوں کہ جب پیسے مجھے پہلے تھوڑے سے دیے جائیں، باقی میں کرتا ہوں، وہاں جا کے یہ پہلے گھر پیسے پورے کریں، پھر مجھے آہستہ آہستہ کر کے اتار رہے ہیں، بس میرا کام صرف بندہ پروری اور غریب پروری ہے۔ 100 بندوں نے پیسے دے دیے، 10,000 روپے، جو باؤ جی نے پیسے دیے تھے اس سے 100 گنا زیادہ۔ انہوں نے باقاعدہ رسیدیں، ریکارڈ دے دیا، 100 بندوں نے پیسے، انہوں نے کہا جی میں آئندہ دفعہ آؤں گا تو آ کے میں آپ سے پیسے لوں گا، جس نے باہرلے ملک جانا ہے وہاں اتنی تنخواہ ہوگی، اتنے مرات ہوں گے، کرسی ہوگی، ادھر جو کرسی کے ساتھ ٹیلی فون پڑا ہوگا، آفس ہوگا، اے سی لگا ہوا ہوگا، سردی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اسی آفس میں آفس بوائے ہوں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے مرحوم، وہ کہتے تھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس آپ نے چائے پکانی ہے، 1 منٹ میں کام ہو جانا، بس مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آئندہ دفعہ پھر آئے، لوگوں نے پیسے تیار کیے ہوئے تھے، دور دور تک خبریں آئیں، ایک سخی درویش ہے، یہ مسجد بنوائی ہے، اور اس نے دیکھیں کتنا بڑا کام کیا۔ تو انہوں نے ساتھ رسیدیں، ریکارڈ، ہر چیز کا، انہوں نے کہا فوٹو تیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے 3 پاسپورٹ بھی انہوں نے بنوانے ہیں، ہر چیز انہوں نے کرنی ہے۔ پیسے لے گاڑی میں رکھ کے، الوداع سیدہ تے کنڈ دکھا سیدہ، بس۔ ایک کوئی بندہ ایسا تھا جو کھوجی تھا، وہ کھوج پہ پہنچ گیا، پتہ چل گیا کہ بس واردات ہو گئی، اس کے بعد وہ صاحب ملے ہی نہ، کئی ماہ گزر گئے، تو وہ کھوج پہ پہنچا، پھر اس نے کھوج لگاتے لگاتے بس انہیں 70 دنوں کے اندر کھوج لگ گیا۔ اس کی صورت فیل ان سب کے پیسے بھی دلوائے اور اس کے بیلوں کے پیسے وہ بھی۔ اور یہ بتایا کہ اگر ہمارے اوپر حالات نہ آتے، مشکلات اور مسائل نہ آتے، کبھی بھی ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ حالات نے ہمیں رب کے پہچاننے والا بنایا، حالات نے۔ اگر حالات نہ آتے ہم نے رب کو کبھی پہچاننا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہے کیا؟ حالات، مشکلات، مسائل، یہ چیز ایسی ہے جو رب کو کہتی ہے کہ اللہ ہے اور اس کا تعارف ہے، اللہ ہے، اس کا تعارف ہے۔ ہم جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، ان کی بنیادیں جتنی مضبوط کر لیں، میرا رب زمین کو حکم دیتا ہے تو زلزلہ بن جا۔ دنیا کی آج تک کوئی سائنس اور دنیا کی آج تک کوئی طاقت ان جھٹکوں کو روک نہیں سکی اور نہ کبھی روک سکے گی۔ دنیا کی طاقت آج تک نہیں روک سکی۔ اللہ کا امر ہے، اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ
اللہ کے صفاتی نام میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح، اور اللہ کے صفاتی نام کے اندر گہرائی میں جائیں تو صحیح کہ صفاتی ناموں کو ہے کیا ان کے اندر طاقت اور ان کے اندر قوت کیا ہے۔ صفاتی ناموں میں طاقت کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ ڈوب کے دیکھیں تو صحیح اللہ کے ناموں ایک احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا اور کتنے احسان کا معاملہ کیا۔ ایک بابا جی ملے مجھے ایک سفر میں، بہت موٹے تھے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ نام میرا نام ہے مقبول موٹا، خود کہہ دیا موٹا۔ میں کیوں کہہ لیں مجھے موٹا کہتے ہیں مقبول، تو اس لیے میں نے آپ کا نام۔ وہ بڑے لمبے لمبے سفر بائک پہ موٹر سائیکل پہ کرتے تھے، بس کے اندر چڑھ نہیں سکتے تھے، موٹے اتنے تھے، سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تھے نکل نہیں سکتے تھے، بہت کھاتے تھے، کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے ایسے بازو کر کے ویسے کھاتے رہتے تھے۔ 3 کام، کھانا، سونا اور بیت الخلا۔ میں نے تو یہ 3 کام دیکھے۔ اچھا وہ بندہ رونے دھونے والا بہت تھا، اللہ سے مانگنے والا بہت تھا، بڑا نیک آدمی تھا، درویش آدمی تھا۔ قمیضوں اور شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میری شلوار خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ہوتی نہیں تھی میرے خیال میں، بس ناپاک ہو گئی، اب وہ کپڑے بدل رہا ہے، ڈھیر۔ پھر ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہن لی، دوسری کے اوپر تیسری پہن لی۔ کہنے لگے ایک سفر تھا تو میرے جو ہم سفر تھے وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے، یہ کھائے گا سارا دن، اس کا کام ہی کھانا ہے، پھر ادھر کھائے گا، پھر ادھر ٹوائلٹ جائے گا، بیت الخلا میں جائے گا، پھر سوئے گا۔ موئے نانگ کو جو گھیلواں دے، مویا نانگ، مرا ہوا سانپ، اس کو بندہ گھسیٹتا رہے، کیا فائدہ؟ انہیں کہا ہم نہیں لے جاتے تجھے۔ بڑوں کے پاس بھی جا کے کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، بس کہا میرے اندر جو درد اور غم آیا، میرے اندر جو درد اور غم آیا، اور اس درد اور غم نے میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگے میں نے یا قہارو پڑھا، رات کو بیٹھ گیا، میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پھر انہوں نے مجھے بیٹھ کے ویسے پڑھ کے دکھایا، یا قہارو یا قہار، ایسے جذبے کے ساتھ یہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ ایسے درد سے پڑھا، ایسے غم سے پڑھا، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں اور کتنے ہزاروں دفعہ پڑھا، اور کتنی دفعہ اللہ سے کہا، اللہ تو مان جا، تو غلبے والا ہے، تو غالب ہے، تو زبردست ہے، تو طاقتور ہے، اللہ یہ چھوٹے تو بڑا ہے، اور تو فیصلہ کر لے تو ہر چیز ممکن ہے۔ جو اللہ سے منوایا، کہا صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کہ بس ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ کے سارے ناز ہم اٹھائیں گے، آپ کے سارے کھانے ضرورتیں ہم پوری کریں گے، بس آپ ساتھ چلیں، آپ ناراض نہ ہوں۔ اس نے عرشوں سے فیصلہ کروایا، اور اللہ کے غلبے کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قوت کو عرشوں سے اتروایا لفظ یا قہاروں کے ذریعے۔ اللہ کے صفاتی نام یا قہاروں کی طاقت کے ذریعے
عرشوں سے نظام اتروایا۔ حضرت مرزا مظہر جانی جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تھوڑی سی آزمائشیں دیں، اتنی دینا جتنی میں سہ سکوں، کہ آزمائشوں میں جو روحانی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی۔ آسائشیں کہتے ہیں سہولتیں، آسائشیں کہتے ہیں سہولت، اللہ وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی۔ یا اللہ کوئی آزمائش دے، آواز آئی میرے بندے آزمائش نہیں سہ سکے گا، اب اگر آزمائش مانگی ہے تو تجھے آزمائش دیتا ہوں۔ اللہ نے بیوی کی شکل میں آزمائش دے دی۔ ہو ساری عمر اس اللہ کی بندی نے بے عزت کیا اور پریشان کیا، ساری عمر، اور یہ صبر کرتے رہے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ محمود غزنوی کے مرشد، سلطان محمود غزنوی کے مرشد، ان کے گھر میں ایک بندہ گیا حضرت کے ملنے کے لیے، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے بیوی نے کہا کون حضرت؟ تیری بھی ایسی کی تیسی، تیری حضرت کی بھی ایسی کی تیسی، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ وہ کہنے لگا کہ ان کی تبلیغ گھر میں تو چلنے سے کی، مجھ پہ کیا چلے گی؟ گھر میں بیوی پہ تو چل نہیں سکی، ان کی تبلیغ مجھ پہ کیا چلے گی؟ وہ جو ہے نا بدگمان شک و شبہ میں واپس جا رہے، دیکھا تو سامنے شیخ آ رہے تھے شیر کے اوپر لکڑیاں لادے ہوئے، اور شیر کو کانوں سے پکڑے ہوئے، جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہے۔ تو اس نے اشارہ کیا، ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا ایک وہ شیر نہیں ہے، ایک یہ شیر ہے، یہ کیا منظر ہے؟ وہ شیر نہیں میں نے کہا ہے، اس نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا سرکار ایک وہ شیر نہیں ہے، ایک یہ شیر ہے، یہ منظر کیا ہے؟ فرمایا اسی کے برداشت پہ یہ ولایت ملی ہے، اللہ نے مسلط کر دی میرے اوپر۔ ایک درویش تھے حکیم الامت کہتے تھے، وہ کہتے تھے درویشوں کی بیویاں 1.5 خصم ہوتی ہیں، 1.5 خصم، خصم کہتے ہیں شوہر کو، ایک شوہر اور دوسرا آدھا اور۔ درویشوں کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ 1.5 خصم ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ اشد باسن واشد تنکیلا، گھریلو جھگڑوں کے لیے، گھر کی نفرتوں کے لیے، گھر کی الجھنوں کے لیے، گھر کی نوک جھونک کے لیے، گھر کے امن برباد ہو گیا ہے کسی بہو کے آنے کی وجہ سے، یا کسی داماد کے آنے کی وجہ سے، یا کسی نوکر کی وجہ سے، یا بیوی میاں کی وجہ سے، یا آپس میں بچوں کے کسی وجہ سے نفرتیں ہیں گھر میں۔ میں آپ کو پھر کہہ دوں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اکابر کی میرے ہر وظیفے کی سند ہے، اگر دیکھنی ہے تو آپ فیس بک واٹس ایپ پہ انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، بس یہ لفظ لکھیں گے، سارے میرے وظیفوں کے حوالے ریفرنس قرآن سے، حدیث سے، محدثین مفسرین سے، اکابر سے ملیں گے۔ میں ڈاکیا ہوں، میں تو اپنی بڑوں کے پیغامات انسانیت کے امن کے لیے۔ یہ آیت ہے نا، یہ جو آیت ہے، 7 سمندروں کی چابیاں اسی آیت کے اندر ہے، 7 زمینوں، 7 آسمانوں، اور جتنی بھی مخلوقات ایسی ہے جو ڈس سکتی ہے، جو چیر پھاڑ سکتی ہے، یا ایسی آفتیں اور بلائیں جو آنے والی ہیں، ان سب کو سنبھالنے کے لیے یہ آیت آخری طاقتور ترین آیت ہے، اور یہ عمل حیرت انگیز ترین عمل ہے۔ میں چند سانسیں پڑھواؤں گا، میں آج چند سانسیں پڑھواؤں گا، اور آپ کو علم ہے کہ یہ کتنی سانسوں کا عمل ہے؟ 40 سانسوں کا عمل ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے 40 سانسیں، اور ہر سانس میں اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، جادو، جنات، بندش، بیماریاں، ناکامیاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنوں کا ہر سانس میں تصور کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تونگری رہے، مالداری رہے، عزت رہے، بھرم رہے، اور نسلیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی کوئی خبر نہیں، اور ان کا رزق کشادہ رہے، کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ تو اس کا واحد حل اور اس کا واحد راستہ صرف یہی ہے۔ اپنے مالوں کو سوچیں، یہ میرا مال اللہ نے دیا ہے،
میرے والد غریب تھے، میرا دادا غریب تھا، یا میرا والد مالدار تھا، یا میرا دادا مالدار تھا، آج اگر ان کی جائیداد اور چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں تو ان کے پاس راز کیا تھا؟ یہ ضروری ہے، میرا ایک اور پیغام بھی سن لیجیے گا، یہ ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو فقیر اور غریب اور منگتا چھوڑ کے نہیں جانا. جتنی استطاعت ہو ان کے لیے اتنا جائیداد، پراپرٹی، مال، کوئی رزق کو چھوٹا سا چھوڑ کے جانا ضروری ہے. اپنی نسلوں کو خالی چھوڑ کے نہ جانا. اگر وسائل ہیں، حلال کے راستے ہیں، اگر نہیں ہیں تو کوشش کرتے رہیں. اللہ کا مال اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کا نظام اللہ کے ذمہ ہے. یہ آپ اگر اپنے پاس کچھ مال رکھتے ہیں، کچھ جائیداد رکھتے ہیں، سونے جواہرات رکھتے ہیں، یا کچھ چیزیں رکھتے ہیں، اگر آپ رزق حلال میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور سال کے بعد ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکھتے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے، اسباب کے موافق ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ایسا کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، اس کا نام خانم بازار ہے. خانم رئیس اعظم تھا، رئیس اعظم پر اس نے زکوٰۃ، عشر، ہدیات، صدقات کے لیے اپنا مال محفوظ نہ کر سکا. بہت رئیس تھا. اس کے بارے میں تھا کہ 40 دن تک اگر گھوڑی دن رات دوڑتی رہے، گھوڑا دوڑتا رہے تیز رفتار، اس کی جاگیر ختم نہیں ہوگی. 40 دن 40 راتیں، 40 دن 40 راتیں ختم نہیں ہوگی. باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو ایک چسکا پڑ گیا. وہ تھا کپڑے کے پھاڑنے کی آواز. کپڑا نا پھٹتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، بس اس کو آواز اچھی لگتی تھی. تھانوں کے تھان آتے تھے، وہ سارا دن قیمتی بوسکی کے، کرنڈی کے اور قیمتی کپڑے پھاڑتی تھی، اس کو ٹکڑے کرتی تھی. وہ اس کا مشغلہ تھا. اور بیٹے کو مشغلہ یہ پڑ گیا، اس وقت نئی دیا سلائی آئی تھی، یہ ماچس کی ڈبیاں، تیلیاں، وہ ماچس کی ڈبیاں اور تیلیاں جلاتا تھا. اس کا بارود کی بو اسے اچھی لگتی تھی. بارود ہوتے نا، وہ بارود لگا ہوا تھا تو 2 بارود آپس میں ٹکراتے ہیں، شعلہ نکلتا ہے، اس سے بو بھی نکلتی ہے، اس کو بو اچھی لگتی تھی. ایک وقت آیا کہ وہ خالی ہو گیا. اور خانم فارسی کا لفظ اصل میں، وہ ایک اس گلی بازار کے چوراہے میں کھڑی ہوتی تھی ایک جگہ اور بھیک مانگتی تھی، اور اس کے نام پہ خود بازار کا نام خانم بازار پڑ گیا. میں جھنگ میں گیا، پرانی بات ہے، ہمارے ایک مخلص ہیں، ان کے ہاں ایک چوک میں کھڑا تھا، تو وہ چوک سے ان کی گاڑی لینے آئی کہ آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھ سے کہنے لگے یہ جو چوک ہے نا، فلاں فلاں، میں نام نہیں لیتا، فلاں فلاں، اس کی اتنی جاگیر تھی کہ 3 دن 3 راتیں گھوڑی دوڑتی رہتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی. اور پھر ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آیا اور خود اس کو کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ ایک وقت اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا. اور ایک دفعہ سخت سردی تھی، بھیک مانگ رہا تھا، سردی میں ٹھٹر گیا، اور ٹھٹر کے تو میں چھپ گئے جیسے آج کل سردی ہے. رات کو وہیں مر کے پڑا تھا. صبح اٹھایا، کچھ لوگوں نے چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دیا. میرے حضور کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، محفوظ کر لو. اگر محفوظ نہ کیا، نسلوں میں فقر اور فاقے، غربت، تنگ دستیاں، فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے. پھر نسلیں کہیں گی پدرم سلطان ہمارا باپ، ہمارا دادا بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، مالدار تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں زندگی بھر کے لیے فقر و فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں. غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، ایسا چلے گا. اللہ سارے
بھوکے ہوں گے، سارے پیاسے ہوں گے، سارے فقیر ہوں گے، سارے منگتے ہوں گے، اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، سلائے گا بھی صحیح، عزت کے تکیے، عزت کے لقمے، عزت کے جام، عزت کے جام۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا، اللہ کے ولی تھے، حضرت ہدیہ قبول فرمائے۔ آپ قبول فرما لیتے تھے، کسی کا نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں لیتا، تیرا رزق حلال نہیں ہے، دیکھ کے فرما دی، تیرا رزق حلال نہیں، دیکھ کے فرمایا تیرا رزق حلال نہیں۔ انہیں حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے۔ تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے، تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے، دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر، وہ ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا، دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس، اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے۔ اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا، چلتے 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 اس نے جا کے نا آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا، خاموشی سے آ گئے، آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے، یہ جا کے نا کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو۔ اب پیسے لے لیے، اب دیکھا تو ایک صاحب ہے، بڑے قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے، اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت۔ سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا، اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے، اب اس کا پیچھا کیا، وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے، اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا، وہ حیران ہو گئے، اتنا مالدار آدمی ہے، ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی آئے روز کی کھائے، اتنا ضرورت مند۔ اس کا پیچھا کیا، ایک پرانی حویلی تھی، ایک پرانا محل نما ایک گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا، اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی، اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے، کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اب مجھے اپنے حالات بتا دے۔ تو کہنے لگا تو نے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تو نے میری آج مدد کی ہے، میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا، میں رئیس اعظم تھا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اور فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کئی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں، میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے، اور یہ میں نے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک لباس ہے رکھا ہوا ہے، باہر اسی لباس میں نکلتا ہوں، کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے یہ بھوکا ہے، یہ فقر کی حالت میں ہے، یہ غربت کی حالت میں ہے۔ میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے، غور سے سمجھے گا، میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے، میں ایسا حال بناؤں لوگ مجھے سوالی سمجھیں، کہ کچھ لوگ زبان سے سوالی نہیں ہوتے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد، تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو، کس کو دینی ہے، کون ضرورت مند ہے، کون ایسا ہے جس کو بظاہر لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ ہوا یہ، ایک خیر کے کام کے لیے پیسے جمع کرنے تھے، خیر کے کام کے لیے، اس وقت 24,000 تھا،
بہت بڑی رقم تھی، 24,000 مجھے چاہیے تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچ سوچ کے کہاں سے لے آؤں، ہے نہیں. روز کماتا ہوں، بچوں ٹھیک ہیں، گھر پل رہا، دودھ لاتا ہوں، بیچتا ہوں، ایک نظام ہے میری، سردی گرمی بارش طوفان کی ترتیب چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ تو کہنے لگے خیال آیا یہ موٹر سائیکل نہ بیچ دوں. فوراً اٹھا، موٹر سائیکل لے گیا. غالباً مجھے بتایا کہ 28,000 کا یہ یاما موٹر سائیکل بکا، اور بیچنے کے بعد میں نے اٹھا کے سارے پیسے 24 ادھر دے دیے، باقی رکھ لیے. اب خالی ہو کے بیٹھ کے پھر مصلی بچا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور مانگتے مانگتے عالم یہ ہوا کہ میں فقیر ہو گیا. اللہ نے مجھے 4 دن آزمایا. اس نے الفاظ جو استعمال کیے نا، پنجابی کا لفظ، وہ اللہ نے نا 4 دن منو دب کے رکھا. ہاں، لاہور کی پنجابی اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے. فیصل آباد کی پنجابی خالص سکھوں والی پنجابی ہے، لاہور کی پنجابی میں بڑا فرق ہے. دب کے رکھا. تھوڑا سا آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کچا ہے یا پکا ہے. کہا بس اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا، اللہ طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں، اور کہا کہو اب بتاؤ اپنی فوجوں کو کہاں بھاگو گے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے، پھر لڑتے لڑتے مر جاؤ. پیچھے سمندر کی موت ٹھیک، اور آگے دشمن کی موت ہے، کشتیاں ساری آگ لگوا دی. آپ کرو، بولو کیا کرو گے، بولو کیا کرو. اللہ نے سارا نظام فتح دے دی، کامیابی دے دی، اور کہا پھر اللہ نے میرے لیے جو دروازے رزق کے کھولے ہیں، اب مجھے کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے میں گھر کی چیز بیچ دیتا ہوں، اور بیچ کے اللہ کے خزانوں میں دیتا ہوں بغیر سوال کے. اس کے الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ بغیر سوال کے اللہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے. اور مجھے کہنے لگے یہ سارے گر مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے، اللہ سے لینے کے سارے گر یہ مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے. تو آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی نسل در نسل دسر در نسل رزق کے دروازے ہیں، تو وہ کھلیں گے صرف دینے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ کبھی نہیں کھلیں گے. ورنہ رزق آج کل کے ماڈرن جوئے میں چلا جائے گا. آج کل کے ماڈرن جوئے آئے ہوئے ہیں. اپنے رزق کو میرے آقا کا فرمان ہے، اور بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں. اور صدقے سے مراد صرف بکرا نہیں، صدقے سے مراد صرف سریاں نہیں، صدقے سے مراد کالے مونگ نہیں، صدقے سے مراد تیل سوئیاں نہیں، صدقے سے مراد یہ میں مختلف آپ کو تک انداز بتا رہا ہوں. یہاں ایل او ایس ہے لاہور کے ساتھ، یہ پہلے نہیں بنا تھا، نالا تھا، نالے کے ادھر ایک سمن آباد کی طرف سڑک جا رہی ہے، پرانی بات ہے. وہاں کچھ بندے نے کتابیں لگائی ہوئی تھی، میں کتابیں دیکھ کے تو آ گیا. پھر دل میں آیا کہ یہ ضرورت مند ہے. ہمارے ایک مخلص ہیں، ہمارے دوست فیصل شمسی، میں نے ان کو بڑا نوٹ دیے. میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی نہیں لے گا. اور انہوں نے ایسا کیا. سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دی ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو وہ دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے. ضرورت ہے اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں جتنے مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ آپ پکا رکھ لیں، یہ سب خواہشات کے مانگنے والے ہیں، ضروریات والے نہیں ہیں. خواہشات، اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی سواری، فلاں برانڈ کا موبائل، فلاں چیز، یہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. یہ لفظ بھی ذہن نشین رکھیے گا، میرے ساتھ بولیں، خواہشات کی، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے. عاجزانہ دعاؤں کے ذریعے اگر اپنی مصیبتیں، اپنی بلائیں،
اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیفیں ٹلوانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ساتھ کون سی دعائیں ہوں؟ عاجزانہ دعائیں، عاجزانہ دعائیں۔ اور میں امام زین العابدین جب دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعاؤں کے اندر جو درد ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اندر جو بلبلانا اور بلبلانا اور کرب اور تکلیف ہوتی تھی، اور میں ہنستے اپنی ہنسیاں بھول جاتے تھے، سونے والے سونا ترک کر دیتے تھے، اونگنے والے اونگنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے۔ ان کا رونا ہی اتنا تھا، وہ ہنسیاں تو بخشی بخشوائی تھی۔ اور ان کا نام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، زین العابدین پڑا اس لیے عبادت کرتے 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 وہ عبادت گاروں کے امام بن گئے۔ یہ تسبیح خانہ جو آپ کو راستے دے رہا ہے، تسبیح خانہ جو منزلیں دے رہا ہے، یہ راستہ، یہ منزل ساری کے ساری اس لیے ہے کہ اس منزل اور راستے کے پیچھے دعاؤں کی طاقت ہے، دعاؤں کی طاقت ہے۔ ان دعاؤں اور اعمال کو اپنے ساتھ ایسے سینے سے لگا لیں۔ ان دعاؤں اور اعمال کے اندر حیرت انگیز دنیا ہے۔ جب سے تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، دعاؤں کی کیا کیا طاقتیں دیکھی، دعاؤں کی کیا کیا تاثیر دیکھی۔ سنوں گا نہیں، بس صرف دل میں سوچیں، میرے سوالوں کا جواب دل میں دیں۔ دعاؤں کو کیسے آزمایا، خود ہی تو کہتے ہیں فلاں وظیفہ پڑھا یہ ہوگا، فلاں عمل کی، یہ دعائیں تو ہیں ساری، کیا ہیں؟ ساری میری حدیثیں، میرے آقا کا فرمان دعائیں، سارا قرآن دعائیں، ساری تسبیحاں دعائیں، اور سارے دل سے گڑ گڑانے والے لفظ وہ جس زبان میں بھی ہوں، جس کلام میں بھی ہوں، وہ سب دعائیں ہیں۔ اللہ کو یہ مانگنا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر وہ مصیبتیں جو کھجور کے درختوں سے نیچے آ چکی ہوتی ہیں، میں ان کھجوروں کو بھی، ان درختوں کو بھی، ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ مصیبتیں جو تیری آنکھیں نے دیکھ چکی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ بلائیں آفات جو زندگی میں تیرے سامنے ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ یہ ساری بلائیں اور آفات اور یہ ساری تکلیفیں میں اس وقت ٹال دیتا ہوں جب تیری دعاؤں کی طاقت تیرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں کی ایک طاقت ہے، دعاؤں کی ایک تاثیر ہے، دعاؤں کا ایک حصار ہے، دعاؤں کا ایک کوٹ ہے، اور دعاؤں کا ایک قلعہ ہے، اور دعائیں ایک ڈیفنس وال ہیں، اور دعائیں حفاظت کا نظام ہے، اور دعاؤں سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسی ٹل جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25واں روزہ، 25واں روزہ، اللہ اکبر۔ تاخراتیں تو ہمیں یاد ہے نا، اور انشاءاللہ یاد رہیں گی، اور تاخراتوں کی تلاش بھی، اور وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو تلاش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، محبت تلاش کا نام ہے، دنیا کی محبت بھی تلاش کا نام ہے۔ مغل بادشاہ جو ہے وہ انگوری باغ میں، یہاں لاہور کے انگوری باغ میں جا رہا تھا، تو اس نے بڑے خوبصورت ہاتھ میں ایسے کبوتر پکڑے ہوئے تھے، بہت قیمتی، بہت قیمتی۔ تو جاتے جاتے اس نے ایک دلربا کو یہ کبوتر ایسے دے دی۔ اس نے کہا ذرا کبوتر تھامے، مجھے ابا حضور کی طرف سے بلاوا ہے۔ شہزادہ تھا، ولی عہد تھا۔ واپس آیا نا تو دیکھا تو ایک کبوتر نہیں ہے، اور دوسرا کبوتر ہاتھ میں ہے۔ تو پوچھا وہ پہلا کبوتر کہاں گیا؟ اس نے اڑا کے کہا یوں اڑ گیا۔ بس وہ ادا آ گئی، اور ایک تاریخ تاج محل کی لکھی گئی۔ اللہ پاک جل شانہ کو نا اپنی محبتیں اور ادائیں دکھائے، اور تلاش دکھائے، اور تلاش کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اس میرے رب نے یہ شب قدر چھپائی ہی اس لیے ہے کہ میرے عاشقوں کو تلاش ہو۔ عاشق تلاش کرے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تلاش کریں، تلاش، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ تلاش، اللہ کو تلاش پسند ہے۔ نہ مل سکا تو پتہ کیا ہوگا پھر؟ میں قیامت کے دن ایسے لوگ جائیں گے جنہوں نے حج نہیں کیا،
اور حاجیوں سے اگلی صف میں کھڑے ہوں گے، یا اللہ وہ کون ہے، اور وہ ساری عمر حج کی طلب بھی کرتے رہے، اس کی کوشش بھی کرتے رہے، پیسہ جوڑتے رہے، طلب بھی کرتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے، نہ کر سکے۔ میرا رب تلاش کو دیکھتا ہے، سچی طلب کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں آ حاجیوں میں شامل۔ اللہ کو سچی طلب اور تلاش بڑی پسند ہے۔ گر پڑنا، پھر الجھ کے پھر اٹھ پڑنا، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو عام آدمی نہیں پہچان سکتا، وہ ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ تو اس رات میں، اس دن میں، ان لمحوں میں، ان ساتوں میں، ان گھڑیوں میں ہم نے تلاش بڑھانی ہے، تلاش بڑھانی۔ کیوں؟ ہمیں موت تلاش کر رہی ہے، ہمیں قبر کی تنہائیاں تلاش کر رہی ہیں، ہمیں آخرت کی ہمیشہ کی گھڑیاں تلاش کر رہی ہیں، ہمیں وہ سکرات کے لمحات کھینچ تلاش کر، اور اسرائیل ہماری تلاش میں ہے، اسرائیل ہمارے لمحات میں ہے، تلاش میں ہے۔ تو ہماری بھی تلاش ہو رہی ہے، ہم بھی اپنی تلاش کر لیں۔ ان کی تلاش اپنی ہے، ہماری تلاش اپنی ہے، پر ہماری تلاش وہ ہے جو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کو رنگ و رنگ کر دے، مالا مال کر دے، سرخ روح کر دے۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کو تلاش کرے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی اس رات کو تلاش کرے جو رات سب سے محبوب رات ہے، تلاش کرے اور بہت توجہ سے تلاش کرے۔ اچھا ایک عمل کر دیجئے گا، بلکہ دو چیزیں بتاتا ہوں، دو کر لیجئے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے تنہائیوں کا تقوی ملے، اور میری نظریں، میرے کان، ناک، میرے جذبے، وہ کیا کرے؟ ایک بار سورۃ الحاق کو متکاثر پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار بار چند بار پڑھ لے، ایک بار صرف سورۃ الحاق کو متکاثر۔ میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی۔ جو کہتے ہیں اللہ میرا من میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں تو تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، پر میرا نفس شیطان مجھے تیرے قریب نہیں آنے دیتا۔ اور دوسرے لفظوں میں، اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ وہ سورۃ الحاق کو متکاثر سے دوستی کر لے، بہت کمال عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اس چیز پہ بھی آپ ضرور توجہ کیجیے گا۔ جب کوئی چیز ہضم نہ ہو رہی ہو نا، تو پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، پیاز کے چمچ سے، پیاز کے چھلکے اتارے، پیاز کی تہ اس کا بنائیں چمچ، اس کو تھوڑی تھوڑی شہد لگا کے کھائیں۔ کوئی بھی چیز جب ہضم نہ ہو رہی ہو، اور ساری ہاضمے کی گولیاں پھکیاں، الٹیاں ہوں، فلاں ہوں، موشن ہوں، فلاں ہوں، بس چاہے شہد کے چمچ سے، پیاز کے چمچ سے شہد 2-3 چھلکے کھا لیں، تھوڑی سی شہد لگا کے کھا لیں، وقفے سے آپ اپنی صحت کو دیکھیں گے، کمال صحت ہوگی۔ پیاز ہر جگہ میسر ہے، ہمارا پیاز تو کچھ نہیں۔ میں روس کی ایک ریاست میں گیا، وہاں تو پیاز ایسے تھوڑا سا اٹھایا، ناک اور منہ سے پانی، اتنا تیز پیاز ہے۔ میں ایک اور جگہ گیا کسی ملک میں، میں نے وہاں لہسن پڑا تھا، وہ منہ میں ڈال لیا غلطی سے، یا کریم، ہمارا تو پیاز ہی نہیں رہا، وہ دیسی پیاز ہوتا تھا۔ جو میسر ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور روحانی عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو بہت فائدے ہیں، اس کے بہت نفع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو ہمیشہ کی طرح قبول فرمائے، اور ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، روزے بھی رکھتے جائیں اور ڈرتے بھی جائیں۔ جس کو کہنا ہے کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے۔ کیوں؟ قبولیت کا فکر۔ یا اللہ دنیا میں ریاکاری، دکھاوا، بس مولا تم معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے، معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے، معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے۔ انشاءاللہ ہماری ان ندامت کے کلمات سے وہ معاف بھی کرے گا، قبول بھی کرے گا۔ آئے میں پھر آپ کو شب قدر کا ایک عمل بتاتا ہوں۔ ایک درویش فرماتے ہیں کہ جو شخص ساری عمر
ہر نماز کے بعد صبح شام دن میں کسی وقت 3 بار سورت قدر پڑھے گا، اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے شب قدر عطا فرما، فرمایا اس کو 3 چیزیں ملیں گی۔ ایک تو مرنے سے پہلے شب قدر ملے گی، دوسرا مرنے سے پہلے شب قدر کے جلوے ملیں گے۔ ایک ہے شب قدر ملی، عبادت کر دی میں نے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ شب قدر ہے، نہیں، اس کے جلوے بھی ملیں گے۔ اور فرمایا تیسرا، شب قدر پہ جو وعدے ہیں اللہ آنکھوں سے دکھائے گا۔ عجیب بات ہے، شب قدر پہ کے جو وعدے ہیں معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، صبح شام 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا سورۃ قدر، بیٹھے ہوئے اٹھتے ہوئے 3 بار سورۃ قدر، اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے شب قدر عطا فرما، مجھے شب قدر عطا فرما، اور شب قدر کے جلوے دکھا، اور شب قدر کا اجر دکھا، اور شب قدر کی برکات دکھا، اس نیت سے۔ بڑا طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ تو ان راتوں میں جو ہماری طاق راتیں ہیں، جس کی پہلی طاق رات میں 21 کی رات پہلی رات، ان طاق راتوں میں ضروری نہیں ساری رات جاگے، چند لمحے کچھ ساتھ ہے اس سے بیٹھ کے باتیں کر لیں، اس کریم سے بیٹھ کے راز و نیاز کر لیں، اسے اپنے دل کے دکھڑے سنایا کریں۔ اصل میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو مانگنا سکھاؤں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ لیں۔ یہ جو ہماری گلیوں پہ، چوراہوں میں، جگہوں پہ پیشہ ور سائل ہوتے ہیں اور یہ جو مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ان کا چہرہ منگتا، ان کی آنکھیں منگتی، ان کے ہاتھ منگتے، ان کا لباس منگتا، ان کی چال منگتی، ان کا حال منگتا، ان کی ڈھال منگتی، ان کی ساری کیفیات منگتی ہوتی ہیں۔ وہ الفاظ کم، اپنی کیفیات کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، کیفیات نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر جس وقت مانگو کہ میں دے دوں گا، ابھی تو پڑھ رہے ہو، ابھی تو پڑھ رہے ہو۔ تو ان منگتوں سے جو پیشہ ور ہمارے یہ منگتے ہیں، ان کو دیکھا کریں، اور ان کو دیکھ کے خالق سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ تو یہ طاق رات، 21 کا روزہ اور 21 کا دن، اس میں ایک دعا پڑھ لیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آخری عشرے کی یہ ابتدا ہے، رمضان کا 21واں روزہ ہے، لیکن آخری عشرے کا پہلا دن ہے۔ یا اول الاولین، فرمایا اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکات، اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اللہ وہ دے گا جو تیری نسلوں کو دے گا، نسلوں کو، ان بولوں کی برکتوں سے، ان بولوں کی برکتوں سے اللہ تیری نسلوں کو دے گا۔ حضرت ابراہیم بن خواص رحم اللہ، ابراہیم خواص فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا تو جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم کھاتے کہاں سے ہو اس جنگل ویرانے میں، تمہیں درندے کا فکر نہیں؟ میں نے سارے سوال کر ڈالے، سوتے کیسے ہو، کھاتے کہاں ہو، پانی کہاں سے آتا ہے، چیزیں کہاں سے آتی ہیں، ضروریات زندگی کہاں سے ملتی ہے۔ جب سارے سوال میں نے کر دی، خاموش سنتے رہے، تو ان میں بابا جی بولے، ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ہم نے 21 کی رات کو لیا تھا، اور وہ اسم اعظم ہم نے ہر 21 کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر جس وقت پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے 21واں روزہ، 21واں نظام۔ میں کیا؟ میں ہم نے اس دعا کو اللہ سے منوا لی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا یہ، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں،
جب پڑھتے ہیں جانور آتے ہیں دودھ دے جاتے ہیں، پانی ہمیں مل جاتا ہے، کھانا ہمیں مل جاتا ہے۔ اس ویرانے میں ہم نے اس دعا سے کھانا بھی لیا، پہننا بھی لیا، سونا بھی لیا۔ درندے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی۔ تو کیسا زبردست عمل ہے، کیسا طاقتور عمل ہے۔ اور ایک چیز بتاؤ، صحت و فٹنس کے لیے نا اپنے کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا۔ اور پودینہ کھانے والے جن کے ساتھ پودینے کی دوستی ہوتی ہے، خشک یا تر پودینہ دوستی ہوتی ہے، ان کو چھوتی وبائی بیماریاں ان کو تلاش نہیں کرتی اور ان کے قریب نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہاں ہے کہ جو پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو بھیڑ کاٹے تو بھیڑ مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو مچھر مر جاتا ہے۔ پودینہ معدے کے لیے، جسم کے لیے، الرجی کے لیے، فٹنس کے لیے اور حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے۔ یا آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ پودینے کا حسن و جمال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ، ہماری خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو پودینہ بھی ساتھ ضرور استعمال کیجیے گا انشاءاللہ۔ ہمیں روحانی جسمانی دونوں فٹنس چاہیے، اس لیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔